نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ 12واں رکوع ہے اور یہ جو ابھی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک بڑی طویل آیت ہے اور ایک ذرا چھوٹی آیت ہے، اور اس میں مضمون وہی چل رہا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ ایک دشمنی والا معاملہ، ایک کنسیپٹ ان کے اندر موجود تھا یہودیوں کے اندر۔ ان کی زیادہ ایک مناسبت جو تھی میکائیل علیہ السلام کے ساتھ کہ ان کے ذریعے ہمیں ذرا کافی نعمتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق کی، یعنی یہ جو سلسلہ ربوبیت ہے اس کے اوپر فائز کیا ہوا ہے، بارشیں بھی برساتے ہیں اور فصلیں بھی، اور من و سلوہ بھی انہی کے ذریعے ملا، تو یہ تو ذرا بڑے ہمارے ہمدرد قسم کے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا، یہ ان کو کوئی ہم سے دشمنی ہو گئی ہے۔ ویسے بھی جبرائیل کا ہم سے کیا تعلق؟ جبرائیل کا کام ہے وحی لانا، اور وحی آتی ہے انبیاء کے پاس، تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ انہیں کوئی زیادہ پہلے بھی خصوصیت محبت والا معاملہ نہیں تھا، لیکن بعد میں تو بالکل ہی، جیسے میں نے کہا کہ مختلف چیزیں آئیں کہ یہ جبریل نے گڑبڑ کی ہے کہ وحی ادھر سے ادھر کرتی ہے۔ تو یہ ایک مضمون اس کا چل رہا تھا۔ اب اسی مضمون کو ذرا آگے لے جایا گیا کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور انہوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جو جس چیز کی پیروی کرتے تھے شیطان ملک سلیمان میں۔ یہاں شیطانوں سے مراد جن ہے، کہ جنات جو تھے جن چیزوں کی پیروی کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں، انہوں نے ان کی پیروی کی۔ اصل بات کو ذرا سمجھیں کہ میں نے پہلے بھی یہ پچھلی دفعہ بات سمجھائی تھی کہ کوئی خلا نہیں ہوتا دنیا میں، جب کوئی ایک چیز ہٹتی ہے تو اس کی جگہ دوسری چیز پر کر لیتی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اس کے بارے میں ان کے ساتھ حکم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا ہوا تھا کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں یاد کرو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، لیکن انہوں نے جب اس کو چھوڑ دیا تو اب اس کی جگہ پھر انہوں نے کس چیز کی تلاوت شروع کر دی، کس کی پیروی شروع کر دی؟ کتاب اللہ کی بجائے اب جس چیز کی شیطان پیروی کرتے تھے اس کی شروع کر دی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی دنیا سے کوئی سنت ختم ہوتی ہے تو اس سنت کی جگہ کوئی بدعت جو ہے وہ لے لیتی ہے۔ تو یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دنیا سے جاتی ہے، ہٹتی ہے، تو اس کی جگہ کوئی اور شے آ کر، غلط شے جو ہے آ کر قبضہ کر لیتی ہے، وہ آ جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا اور اس کی جگہ پھر یہ چیزیں آ گئیں۔ اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ وہی ساری حرکتیں ہم میں بھی ہوں گی۔ آج بھی اگر دیکھیں تو کتاب اللہ کے ساتھ زیادہ تر تعلق جو ہے وہ انہی چیزوں کا رہ جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک، یہ سلسلے بہت زیادہ ہیں، اور ابھی یہ چیز ذرا اور کھل کر سامنے آئے گی۔ تو انہوں نے پیروی کی اس کی کہ جو کچھ کہ شیطان جس کی پیروی کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ اچھا، یہاں یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا؟ یہ سمجھ لیں کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی وہ چیزیں اسی انداز میں آگے چل کر رواج پائی ہے۔
یہودیوں کے ہاں تو خیر وہ بڑی انتہا کی بات تھی. عبد الماجد آبادی نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کو ان کی جورو نے ان کے اپنے معبود سے ہٹا کر دوسرے معبودوں کی طرف لگا دیا. یعنی یہ اس طرح کی بات کی. اور جب ایک دوسری جگہ انہوں نے حوالہ دیا کہ تورات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان جو ہے وہ انہوں نے جب اپنے رب کا حکم نہیں مانا اور پھر اس سائڈ پر نکل گئے, ان چیزوں کی طرف نکل گئے. یہ ان یہودیوں کا عقیدہ تھا. اور یہ خاص کر ابن جریر طبری نے یہ بات کہی ہے کہ جو بڑے بڑے یہودی علماء تھے, احبار, انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ بڑے بڑے یہودی علماء میں سے بعض کا خیال یہ تھا کہ دیکھو یہ محمد ابن داؤد کو نبی کہہ رہا ہے. یعنی ابن داؤد سے مراد کیا؟ سلیمان علیہ السلام. ان کو نبی یہ کہہ رہا ہے جبکہ کہ وہ تو بڑا ہی جادوگر تھا. تو یہ ان کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے. وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا, نہ وہ کسی اور معبود کی طرف گئے اور نہ جو ہے کوئی بیوی نے انہیں اس طرف جو ہے وہ مائل کیا, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. لیکن ہمارے ہاں بھی جیسے آج ایک ذرا اور اب تو ذرا میڈیا کا دور آ گیا ہے, اس کی اپنی برکات ہے, اپنی چیزیں, وہ ذرا آگے ہم ڈسکس کر لیں گے وقت ہوا تو. لیکن ہمارے بچپن کے زمانے تک تو وہ بکتا تھا کہ محبوب قدموں میں آ کر گرے گا نقش سلیمانی 50 روپے کا. یعنی نقش سلیمانی کے نام سے آج بھی وہ چیزیں معروف ہیں. بلکہ پرانے اگر قرآن حکیم کے نسخہ جات آپ دیکھیں تو ان کے شروع یا آخر کے اندر بھی کچھ وہ لکھے ہوتے ہیں کہ یہ نقش سلیمانی ہے اور یہ یعنی وہ ساری چیزیں آج بھی منسوب کی جاتی ہیں کس سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے. تو اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن یہ جو اس دور میں جنات کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت کی شان تھی وہ زمینی لحاظ سے شاید اتنی بڑی نہیں تھی, اس سے بڑی سلطنتیں بہت ساری گزری ہیں اور ہوئی ہیں. یعنی وہ زیادہ سے زیادہ نیل سے فرات تک تھی. آج بھی جو یہودیوں کا دعویٰ ہے یہی ہے کہ ہمارے جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی وہ نیل سے دریائے فرات تک رہی ہے. تو اتنا تھا زمینی, لیکن جو اس کی شان تھی وہ اور تھی. اور وہ جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک دعا بھی مانگی تھی کہ مجھے وہ حکومت, وہ بادشاہی عطا کرنا جو اللہ تو نے دنیا میں کسی کو نہ دی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بادشاہی دی. جیسے اس کی اگر میں بڑی بڑی 3 ڈائمنشن آپ کے سامنے رکھوں تو ایک یہ کہ ان کا ہوا کے اوپر کنٹرول تھا. اسی طرح پرندوں کے اوپر, جانوروں کے اوپر ان کی بولیاں سمجھنا, ان سے کام لینا, اس کی فوجیں, یعنی ان کی ایئر فورس. آج جب ہم کہہ رہے ہیں نا تو ان کی ایئر فورس کیا تھی؟ وہ پرندے تھے. اسی طرح ان کی نیوی بھی تھی, وہ مچھلیاں, وہ ساری. تو ان جانداروں کے اوپر بھی ان کا کنٹرول تھا. اور تیسری ڈائمنشن تھی کہ وہ جو ان کے جنات, وہ بھی چاہے وہ سرکش بھی تھے, وہ جنات ان کے کنٹرول میں تھے. تو یہ 3 ڈائمنشن سے اس لحاظ سے دنیا میں ایک بڑی ہی گویا کہ نرالی حکومت تھی کہ جن کے حکومت کے اندر یہ تینوں چیزیں, یعنی چاہے وہ ہوا ہو, جنات ہوں, چاہے وہ جاندار ہوں, ان سب کے اوپر ان کا ایک کنٹرول تھا. تو جب جنات بھی ان کے کنٹرول میں تھے اور وہ سارا کام چلا رہے تھے تو وہ بھی سامنے آتے تھے. تو اس حوالے سے ان کے یہودیوں کا اور ان کا پھر جنات کا آپس میں انٹریکشن ہوا, اور انہوں نے یہ پھر ساری چیزیں, یہ جادوگری ہو, یہ سحر کے معاملات ہوں, تعویذ ہوں, یہ وہاں سے سیکھے. اور دوسرا اسی آیت کے دوسرے حصے میں آ رہا ہے, پھر دوسرا معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ جادو ٹونا پھر انہوں نے سیکھا ہے بابل میں. بابل یہ عراقی کو سمجھ لیں, عراق یا کا جو بڑا علاقہ ہے, یہ جو اس وقت بغداد ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں نا یہ بغداد ہی جو ہے یہی بابل تھا, بیبلونیا تھا. لیکن زیادہ تر مورخین نے یہ رائے قائم کی ہے کہ بغداد سے تقریباً 60 کلومیٹر جنوب کی طرف یہ شہر آباد تھا. جی اس کے آثار ہیں ہاں کہ 60 کلومیٹر 60 میل بلکہ 60 میل جنوب کی جانب جو ہے شاید بغدادی کی وہ سراؤنڈنگ کا پھر علاقہ کہلا جائے گا, یہ آتا ہے. یعنی پرانے زمانے کی سراؤنڈنگ بھی تو بہت بڑی ہوتی تھی نا. جیسے بابر نے لکھا ہے
یہ لاہور شہر جیسے ہمارا، یہ تو اکبر نے آباد کیا نا بڑا آ کے، زیادہ تر اس کی آبادی اکبر کے دور میں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بابر نے جو لکھا ہے کہ بڑا شہر ملتان تھا، تو اس نے کہا کہ ایک قصبہ لاہور بھی ہے، جو شہر لاہور ہے تھوڑا سا وہ بھی شہر کی مانند ہے قصبہ، تو اس نے لکھا ہے کہ یہ جو لاہور ہے از مضافات ملتان است ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو اس کے بابری میں جملہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لاہور ہے از مضافات ملتان است، تقریباً میرا خیال ہے کتنے کلومیٹر، 300 ہوگا یہ 250 100 کلومیٹر جو ہے وہ لاہور ہے ملتان سے، لیکن وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ از لاہور از مضافات ملتان است، تو اس طرح کے مضافات میں دیکھیں تو وہ سمجھیں بغداد ہی کا ایریا بن جائے گا، 60 اگر میل جو ہے وہ بغداد سے دور ہے تو۔ لیکن ایک اور دوسری بات بھی اس بیبلونیا کے بارے میں، یہ بابل جو ہے اس کا دارالحکومت بھی تھا اور یہ ملک کا نام بھی تھا۔ یہ آپ میں سے جو لوگ ایئر فورس میں رہے، خاص کر اگر آپ مصر میں آپ نے مشاہدہ کیا ہو تو مصر کے لوگ جو ہے وہ اس طرح قاہرہ نہیں کہتے کہ اس کو وہ کہ دارالحکومت یہ قاہرہ، یا اس طرح آپ اسکندریہ میں یا کہیں اور جا کر پوچھیں کہ تم کدھر جا رہے ہو تو کہے گا مصر، ہاں مصر جا رہا ہوں میں، تو یعنی وہ اس کو قاہرہ کو جو ہے نا وہ مصر بھی کہتے ہیں اور پورے ملک کو بھی مصر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بابل جو ہے وہ اس کا دارالخلافہ بھی بابل اور پورا ملک بھی بابل کہلاتا تھا۔ تو اس کے اندر پھر 2 فرشتوں کے اوپر جو کچھ کے نازل کیا گیا اس سے بھی انہوں نے سیکھا آزمائش کے لیے، تو یہ اس کا ایک تذکرہ بھی یہاں پر ابھی آگے چل کر آئے گا۔ پہلے اس کو پہلے والے کو مکمل کر لیں۔ علی ملک سلیمان، علی ملک سلیمان میں مراد یہ ہوگا علی عہد ملک سلیمان، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، عہد میں یہ بات جو ہے وہ ہوئی ہے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیطان تھے جنہوں نے یہ کفر والا معاملہ کیا۔ اب یہ جو جادو کا سیکھنا سکھانا یہ کرنا یہ کفر ہے، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے چلا آتا رہا ہے، یعنی یہ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی اسی طرح کفر کا معاملہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں کہا گیا، جب یہ صحرائے سینا میں انہیں تورات دی گئی تو انہیں کہا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو بھی ان قوموں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلسطین کے آس پاس جو قومیں تھیں ان سارے کاموں میں ملوث تھی، یہ سارے کام کرتی تھی، تو کہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص اس طرح کا جادو گنڈا ٹونا یہ چیزیں نہ سیکھے، اور دیکھو تم میں سے اسرائیلیوں میں سے کوئی بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو سحر نہ سکھائے اور نہ آگ پر چلنا سکھائے۔ اب یہ آگ پر چلنا بھی ذرا جو چلا آ رہا ہے نا، یہ بھی ذرا سمجھ لیں بات کو کہ کہاں سے اس 2000، یہ تورات کے اندر ہے کہ کوئی تم میں سے اپنے بچے کو آگ پر چلنا نہ سکھائے، تو آگ پر بھی چل، یہ شعبدہ بازیاں جو ہوتی ہیں یہ ساری اس انداز میں یہ چلتے ہیں، اور پھر وہ اتنے پختہ بھی ہو جاتے ہوں کہ شاید یہ مجھے نہیں معلوم کہ کس انداز میں لوگ آگ پر چلتے۔ حسن بن سبا چلتا تھا، انگارے جو ہے وہ محل کے باہر اس کے وہ بچھا دیے جاتے تھے، اور وہ عوام کے پاس جب ملنے آتا تھا تو اس آگ پر سے چل کے آتا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھی جو بنی اسرائیل میں، تو منع کیا گیا۔ صحرائے یعنی سینا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم ان قوموں کے ساتھ رہو گے تو تم میں سے کوئی بنی اسرائیلی یہ چیزیں نہ سیکھے، جبکہ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے پھر سیکھی، جس چیز سے منع کیا گیا وہ انہوں نے سیکھی۔ تو یہ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ شیطان جو تھے یعنی جن جو تھے یہ لوگوں کو سحر جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، اصل اس میں 2 قراءتیں ملکین، ایک ہے ملکین، یعنی ان دونوں میں جو ہے وہ آتا ہے، ملکین کے کہیں گے تو 2 بادشاہوں کے، تو شاید بادشاہ 2 جو تھے وہاں کے وہ سیکھتے سکھاتے تھے، جادوگر تھے، تو اس میں تو کوئی اشکال جو ہے وہ وارد نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو بات جو ہے زیادہ تر مفسرین نے یہ کیا، اجماع اس پر ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، بابل میں جو ہاروت اور ماروت تھے
کہ جو کچھ کہ ان کے اوپر نازل کیا گیا۔ اب اس میں یہودیوں نے تو بڑے کوئی بیچ میں قصے گھڑے ہیں بڑے ہیں کہ فرشتے 2 گستاخ ہو گئے تھے اور وغیرہ وغیرہ، اور ان کو پھر الٹا ٹانگا گیا اور انہیں لوگوں کو سکھایا۔ لیکن فرشتوں کے بارے میں ہمارا ذرا جو ایمان ہے اور تصور ہے وہ بالکل اور ہے کہ فرشتوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو البتہ یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس میں جو بات کی ہے وہ ذرا قریب ترین لگتی ہے، لاجیکل لگتی ہے اس اعتبار سے کہ جو قرآن میں بھی کہا گیا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد نہ کیا کرو، اس سے ٹیڑھ نہ نکالا کرو، اللہ کی آیات میں سے ٹیڑھ نہ نکالا کرو۔ تو ان ساری چیزوں کو جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے اللہ کے اسماء کی، ناموں کی، آیات کی۔ اور جس طرح دیکھیں نا، ایک چیزوں کے اندر تاثیر ہے، آگ کے اندر ایک جلانے کی تاثیر ہے، شراب کے اندر ایک تاثیر ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ شراب ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہے۔ اور وَإِسْمُ مَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهَا، لیکن اس کا گناہ کا پہلو بڑا ہے اس کے نفع کے پہلو سے، کہا کہ اس میں کوئی فائدے والی بات بھی ہے لیکن گناہ والا پہلو زیادہ ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آیات اور یہ نام ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تاثیر رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو ایک خاص تعداد میں ورد کر کے، وظیفہ کر کے، اس تعداد کے ذریعے کوئی نہ کوئی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اصلاً تو یہ سارا ہمارے صوفیاء نے یہاں ہندوستان میں استعمال کیا، اسی سے پھر یہ ذرا آپ کو کنسیپٹ سمجھ میں آئیں گے کہ ہندوستان میں یہ جہاں سنیاسی تھے انہوں نے تپسیائیں کر کے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی محنت کر کے حاصل کر لی تھی، اور ان کے وہ اثرات ڈالتے تھے لوگوں کے اوپر۔ آپ نے قرآن حکیم میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ نظروں سے بچلا دیتے ہیں، گڑبڑا جاتے ہیں۔ یہ اکثر آپ نے بالکل ابھی جب ذرا نیٹ کا دور نہیں آیا تھا تو بکس زیادہ پڑھی جاتی تھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شمع بینی، کئی لوگ جو ہے وہ نوجوان اندھے بھی ہوئے کہ آنکھوں کے اندر وہ تاثیر حاصل، شمع بینی کے ذریعے لائٹ کے اوپر فوکس کر کے نظریں، اس سے ایک تاثیر حاصل کرنا اور ایک طاقت حاصل کرنا۔ تو یہ ہندوستان کے اندر بڑا مشہور تھا، جو سنیاسی اور جوگی تھے وہ یہ کرتے تھے۔ بہت بڑا عالم جو ان کو یعنی کوئی گفتگو ہی نہیں کرنے دیتا تھا، وہ سٹیج پر آتا تھا تو یہ پھر اسے بچلا دیتے تھے، اسے نظروں سے ایسا گڑبڑاتے تھے کہ وہ تقریر بھول جاتا تھا، تقریر نہیں کر پاتے تھے۔ اور یہ مسائل ابتداء میں ہندوستان کے اندر پھر رہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ پھر ان چیزوں کو سیکھا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلمات تھے، تاثیریں تھیں، ان کو سیکھ کر ورد کیے اور اس کے ذریعے سے مقابلہ کیا ہندوستان کے اندر۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یہ ممکن ہے کہ وہ ہاروت اور ماروت 2 بادشاہوں کے زمانے میں آئے ہوں اور انہوں نے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے اور چیزوں سے کچھ چیزیں تاثیر بتائی ہو اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے سیکھ لی، بعد میں انہی چیزوں کا غلط استعمال بھی شروع ہو گیا ہوگا۔ تو ایک یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو 2 فرشتے جو بابل اور میں تھے، ہاروت اور ماروت، ان پر جو کچھ کے نازل کیا گیا انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا کہ یہ تاثیر ہے، یہ چیزیں ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ فائدہ تو اصلاً تھا دشمنوں کے لیے، لیکن اب وہ فائدہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا آپس میں۔ ظاہر ہے ایک تلوار ہے، تو تلوار آپ کو کہا گیا ہے، بم کہا گیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں استعمال کرو، تو لیکن جب آپس میں خانہ جنگی ہو جائے، تو سوڈان کا معاملہ ہو جائے، تو لیبیا کا ہو جائے، تو آپس میں بھی تو ہو رہی ہے نا، وہی چیزیں کیا ہو رہی ہیں، اسی ملک کے اندر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی ہیں۔ تو اس طرح کا ایک معاملہ ممکن ہے کہ یہ والا معاملہ ہو گیا ہو کہ انہوں نے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ وہاں سے بھی سیکھ لی اور آزمائش بھی بنا دی گئی۔ تو وہ آزمائش ان کے لیے بن گئی، تو انہوں نے یہ کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ نہیں سکھاتے تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، یعنی یہ جو تم سیکھنے آئے ہو ہم سے، یہ دیکھ لو یہ بڑی آزمائش ہے۔ فَلَا تَكْفُرْ، تو دیکھو کفر نہ کرو، یعنی بالکل کلیئر تھا کہ یہ سیکھو گے تو کیا ہو جائے گا، پھر کفر کرو گے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا،
تو پھر بھی یہ ان دونوں سے سیکھتے تھے ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، جو فرق ڈال دے، تفریق ڈال دے میاں اور بیوی کے درمیان، میاں اور اس کی بیوی کے درمیان جو تفریق ڈال دے، یہ دونوں چیزیں پھر وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے۔ ان میں ہوتا ہے یہ معاشرے میں جہاں ذرا غلامی کے اثرات ہوں، پرورٹڈ ذہنیت ہو، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ دونوں کیوں خوش ہیں، ہماری لڑائی سے تو سارا محلہ آشنا ہو جاتا ہے، تو ان میاں بیوی میں بڑی محبت ہے، ان کی لڑائی بھی تو سارے دیکھیں نا، تو کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں میں بھی لڑائی ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے کہ ان کے بچے میرے نہیں ہو رہے، تو ان کے مرے اور مجھے مل جائیں۔ یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جادوگر پھر پٹی پڑھاتے ہیں، جب تک اس کے مریں گے نہیں تمہیں حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مخصوص لکھے نا کہ اتنے ہی بچے دنیا میں آنے، تو اتنے آنے تو اس سے تمہیں تو تمہارے حصے میں تو آئے نہیں، تو لہٰذا اس کے مریں گے تو تمہیں ملیں گے۔ تو پھر یہ ساری حرکتیں پھر معاشرے کے اندر ہوتی ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے من احد، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے۔ ظاہر بات ہے کہ آگ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فلی انڈیپینڈنٹ، یعنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا دے، بہرحال جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ آگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے جلانے کی، لیکن آگ نہیں جلا سکتی کہ جب تک کہ اذن باری تعالیٰ نہ ہو۔ تو اسی طرح ان علوم کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ تاثیر نہیں ہے، تاثیر ہے، لیکن وہ تاثیر بھی تبھی ایکٹیویٹ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ ہوتا ہے، اچھا جب وہ چاہتا ہے نا کہ یہ آپ کے اوپر اس کا اثر ہو، تو آپ بھول جاتے ہیں اپنے حفاظتی کلمات پڑھنے، آپ کے اندر سستی آ جاتی ہے، آپ کے اندر غفلت آ جاتی ہے، پھر اسی کے ذریعے سے پھر وہ چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں۔ ورنہ انسان چوکس رہے، چوکنا رہے، تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی۔ اچھا اس میں ایک بات دوسری بھی سمجھ لیں کہ اصل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم دو ہی ہے، ایک وہ علم ہے جو تم تجربے سے سیکھتے ہو، اور ایک علم وہ ہے کہ جو میں نے نازل کیا ہے۔ یہ دو ہی، اس کے سوا کوئی اور علم سیکھنا کرنا، خاص کر یہ آکلٹ سائنسز کہتے ہیں، یہ بھی سائنس ہے، ایک پامسٹری بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی سائنس ہے، لیکن یہ آکلٹ سائنسز آ جائیں گی۔ ان سائنسز کا سیکھنا سکھانا یہ ہمارے دین میں پھر حرام قرار دے دیا گیا، ان کو نہیں سیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہ ان میں کوئی اثر نہیں ہے کوئی۔ اسی سے سمجھیں جو اگلی بات میں نے کہی کہ یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت تو لوگوں نے سیکھی چیزیں یا وہ آئیں، جیسے قوالی ہے۔ ہندوستان کا ایک مزاج تھا جب صوفیاء آئے، تو اگر صوفیاء آئے تو ایک تو انہیں یہ مقابلہ پیش کرنا پڑا ان جوگیوں اور سنیاسیوں کے مقابلے میں، ان کے شعبدے، ان کی جو چیزیں تھیں، وہ تو جب تک انہیں شکست نہ دیتے اس میدان میں تو ان کی تو کسی نے سننی نہیں تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ پھر صوفیاء نے ان چیزوں میں یہ پاور حاصل کر کے انہیں شکست دی ان سنیاسیوں کو، تو تبھی تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ ادھر کنورٹ ہوئے نا۔ اب وہ معجزات کے درجے کی جس طرح کہتے ہیں نا کہ شے ہوتی ہے، تو وہ ہوئے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا جو مزاج تھا، جیسے آئے ہندوستان میں لوگ تو ہندو مذہب کے اندر گانا بجانا تو اس کی گٹی میں پڑا ہے، اس کے لازم و ملزوم ہے ان کے مذہب کے اندر، لہٰذا ان کو اپنی بات سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پھر انہیں قوالی کا سہارا لینا پڑا۔ لیکن ابتداً جو قوالی تھی جن صوفیاء نے کی، وہ اس میں انسٹرومنٹ کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ اس انداز میں شروع کی گئی۔ ظاہر ہے کہ انسان کا ایک انسٹرومنٹ تو اس کے گلے میں ہے، اس کی تو اجازت دے دی گئی۔ جیسے آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گشت کر رہے تھے، تو وہ تہجد کی نماز میں کہیں تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، جب ایسے بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنتے رہے۔ تو اب وہ گھر سمجھ لینا، اس وقت یہ گھر تو نہیں ہوتے تھے نا کہ اتنے بڑے بڑے، اس گھر جتنے یہ جو حال ہے اس جتنے ہو سکتا ہے 4 گھر بنے ہوئے ہو، لوگ رہتے ہو۔ اچھا اس کا مشاہدہ آپ نے کرنا ہو تو آپ کے ذہن میں چیزیں نہیں سما سکتی۔ بندہ سندھ کے اندر سے گزرے تو پتہ چلتا ہے پوری فیملی ہے، اور کمرہ جو ہے وہ کتنا ہے 10 بائی 10 کا، اور اس میں وہ 15 افراد کیا ہیں وہ رہتے ہیں۔
تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ رہتے کیسے ہیں، کس طرح گزارا کرتے ہیں. اور اس طرح سسٹم ہے. اچھا وہ کھاتے پکاتے کو نہیں، سائیں 2 ٹائم بھیج دیتا ہے کھانا. کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائیں کی طرف سے وہ جو بھی ان کا وڈیرا ہے وہ بھیج دیتا ہے 2 ٹائم. بھائی سائیں کی طرف سے کھانا ملتا ہے، سائیں جو کہے گا ہم کر دیں گے. ان کے لیے سارا کچھ رازق ہے، سب کچھ ہے، وہی ہے سائیں. اس طرح ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال تو اس انداز میں وہ چیزیں اس حد تک تو سیکھی گئیں. پھر انہی چیزوں نے ایک فیشن اور روٹین اختیار کر لی. جس طرح سمجھے کہ آج سوشل کی میں کہہ رہا تھا کہ آئیں، ایک وقت میں تو لوگوں نے یہ سیکھا، تو اس وقت بھی پورے تقریباً سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں تو قرآن حکیم کتاب ہدایت نہیں رہا، بلکہ انہی سارے ٹوٹکوں کا آپ کو ایک وہ مجموعہ مل جائے گا. جو بھی دیکھیں گے اشتہار یا وہ آ جائے گی ایڈورٹائزمنٹ، یہ آیت پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، یہ آیت پڑھیں تو گویا چھت پھٹے گی اور ڈالروں کے انبار لگ جائیں گے. سورہ کوثر کا یہ وظیفہ صبح اٹھ کے پڑھیں تو سارا دن دولت ہی دولت ہوگی. تو گویا یہی وہ شے ہے کہ جو انہوں نے کی، کتاب کو چھوڑا اور ان ٹونے ٹوٹکوں میں لگے. اور آج ہمارے اندر بھی وہ کتاب الہی، یہ کتاب انقلاب ہے، کوئی ریولوشنری بک ہے، کتاب ہدایت ہے، یہ کنسپٹ نہیں رہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، بلکہ یہ بھی وظیفوں کی کتاب بن کر رہ گئی. اور ایک اس کی وہ تاثیر بھی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سنی گئی تو اب وہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت یا ابا موسیٰ کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز دیا، یعنی اس وقت وہ ساز بھی اس کو گر رہے ہیں، ان کے گلے کی آواز کو اس میں سے دیا، یعنی تم اتنی خوبصورتی کے ساتھ، لہن کے ساتھ، لہن داؤدی کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہو. تو ویسے جیسے میں نے کہا کہ ایک موسیقی ہے، ایک اچھا گانا ہے، تلاوت ہے، یہ ساری چیزیں بھی تو انسان کے اوپر اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ایک اچھا گانا ہو تو وہ بھی انسان کے اوپر، ایک اعصاب کے اوپر ایک اثر کرے گا. تو یہ چیزیں بھی کیوں نہیں اثر کریں گی، لیکن اس سے منع کیا گیا. یہاں تک کہ کچھ بات اس طرح سے میں نے بہت پہلے پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجوم کا علم بھی یہ جو ہے نا وہ منع فرمایا. یہ جو ہمارے ہاں سٹارز اور یہ کیپریکون ہے اور یہ جدی ہے اور یہ فلانا ہے، اسد ہے اور اسد ہے اور ادھر زور ادھر چلا گیا اور ادھر چلا گیا، یہ سارے جو چکر بھی ہے ان سب سے بھی منع کیا گیا کہ ان سارے چکروں میں نہ پڑو. تو البتہ مجھے اب یاد نہیں میں نے کہاں پڑھا تھا، تو اس میں پڑھا تھا کہ نجوم کے علم کے بارے میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو بعض صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم جب صحرا میں نہیں پتہ چلتا کسی راستے کا تو ہم اس سے ہیلپ لیتے ہیں، سمت نکالتے ہیں اس نجوم کے ذریعے سے کہ صحیح سمت ہماری کون سی ہے، راستہ کدھر کو جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا سیکھنے کی اجازت دی تھی کہ جس سے تم راستے کی سمت جو ہے وہ معلوم کر سکو. تو یعنی چیزیں ہیں ان کے اندر. بہرحال ایک ایسٹرانومی ہے اور ایک ایسٹرالوجی ہے. ایسٹرالوجی تو ہے تاروں کا علم، نام میں راستہ دیکھنا ہے. ایسٹرانومی یہ دوسرا والا ہوتا ہے. جی، تو اب اس میں ایک وہ فرق آ جاتا ہے نا. ہاں ایسٹرانومی تو یہ فلکیات ہے نا، ایسٹرالوجی یہ تو گویا کہ ایسٹرانومی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ سیکھیں، وہ خدائی علم ہے، وہ راز ہے، وہ دریافت کرتے چلے جائیں، وہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. لیکن ایسٹرالوجی وہ ہو جائے گا کہ اس سیارے کا فرق کیا پڑے گا زمین پر، حالات کتنے بدلنے والے ہیں. تو بہرحال فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی اجازت سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، جو انہیں ولا ينفعُهُمْ، جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی تھی، جو ان کے لیے نقصان کا باعث تھی وہ چیزیں سیکھتے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ اچھی طرح جان چکے تھے کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ،
جس کسی نے بھی اسے اختیار کیا، خرید لیا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی یہ جادو ٹونے اس کا سارا معاملہ کیا ہوگا؟ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس کا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تو بڑی بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ جانوں کو بیچ دیا کیا مطلب؟ اپنے مستقبل کا سودا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کے لیے بہترین منزل تھی اس کا سودا کر کے انہوں نے اپنی جانوں کا یہاں پر یہ فائدہ حاصل کیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ انہیں علم حقیقی حاصل ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے۔ اب تقویٰ یہی ہے نا کہ انسان بچے ان چیزوں سے جس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نہ کرنے کا حکم دیا، منع کیا ہے، اس کی ناراضگی سے بچے اور نہ چیزیں وہ سیکھے۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو پاتے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہتر بدلہ۔ اب یہ خیر جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو جائے گا۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے پاتے بہتر بدلہ۔ خیر سے مراد یہ ہوتی ہے، قرآن حکیم میں یہ دو جگہ آیا ہے، ایک یہ یعنی دو استعمالات میں آیا ہے۔ ایک یہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کے اندر یہ جو مال ہے اس کی محبت بھی بڑی شدید ہے۔ اور سورہ یونس میں جیسے آیا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے، خیر بہتر ہے جن چیزوں کو یہ جمع کرتے ہیں، وہاں اس کے مقابلے میں آ گیا۔ یعنی دنیا میں جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ وہاں قرآن کے معاملے میں آیا کہ قرآن کو بھی الخیر کہا گیا۔ لو کانوا یعلمون، تو کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ہوتے ہوتے یہ سارا جو ان کا طرز عمل ہے، یہ جو ساری تاریخ ان کی بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ 2000 برس ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے آتے ان کو، یعنی 1400 قبل مسیح میں کیا ہو گیا؟ تورات نازل ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 برس بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 510 میں ہے نا آپ کی ولادت، تو یہ قریباً 600 یہ اور 1400 وہ 2000، بلکہ بنی اسرائیل کی بات کریں گے تو اور 500 سال پہلے چلے جائیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یعقوب سے تو بنی اسرائیل کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن امت بنی ہے آ کر یہ جب انہیں کتاب ملی ہے، شریعت ملی ہے تو وہ ملی ہے، وہ اس زمانے سے شروع ہوا ہے، تو وہ تو 2000 برس ورنہ 2500 سال کی یہ تاریخ جو ہے یہاں بیان کرنے کے بعد اب آ رہا ہے معاملہ کہ ہوتے ہوتے ان کا جو طرز عمل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقولوا رائنا۔ اچھا ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ پہلی مرتبہ مدنی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا، اس میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، ایک آدھ استثناء کے، اس میں بھی اختلاف ہے سورہ حج میں کہ وہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن اگر اس کو بھی ہم چھوڑ دیں تو سوائے استثناء کے پورے مکی قرآن میں 2/3 قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ، اور یہ بھی یہ دوسرا استثناء اس کو میں شمار کروں گا، تحویل قبلہ کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا ہی کے صیغے سے ساری بات شروع ہوگی۔ جتنے قرآن نازل ہوا یا تعلیمات آئی ہیں وہ تحویل قبلہ کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے میں آئی۔ البتہ یہ ایک حکم چونکہ اس سے پہلے آیا ہے تو اس میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ آیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ایک مجلسی جملہ تھا، اس میں غلط بات کوئی نہیں تھی، یعنی مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں، اب کوئی دیر سے آیا ہے یا کوئی بیٹھا ہوا ہے، نہیں توجہ گئی، کوئی اونگ آ گئی، کسی وجہ سے کہہ دیا رائنا،
ہماری رعایت کیجئے، ذرا ہمارا انتظار کیجئے، ہم نوٹ کر لیں، یا ہم نے نہیں سنا، توجہ نہیں تھی، یا جو بھی تھا۔ تو اب اسی لفظ کو انہوں نے، چونکہ ان کی عادت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے سمعنا و اطعنا کی بجائے کہتے تھے عصینا۔ اسی طرح وہ جب وہ داخل ہوئے تو قولو ہنتتن کی بجائے ہنتتن کی بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ان کی عادت تھی ایسے یہ سارا کرنے کی، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے رائینا یہ کہنا شروع کر دیا، رائینا کے بجائے رائینا، اے ہمارے چرواہے۔ تو جس سے کوئی پوچھے بھی، اگر کوئی سمجھ بھی لے پاس بیٹھا ہوا، تو کہے گا تمہیں ذرا غلط سمجھ آئیے، میں نے تو رائینا کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس جملے ہی کو چھوڑ دو، تم انظرنا کہو کہ ہمارا انتظار کیجئے، تم یہ والی ہمیں مہلت دیجئے، یہ والی بات کہو، یہ جملہ ہی چھوڑ دو۔ اسی سے پھر ہمارے علماء نے اور مفسرین نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ کسی شے سے کوئی شے اگر مباح بھی ہو، جائز بھی ہو، لیکن اس سے فتنے کا اندیشہ ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں ایک بندہ کہتا ہے میں صحیح بات کر رہا ہوں، یہ چیز صحیح ہے، پھر میں کیوں چھوڑوں؟ تو کوئی مباح شے بھی کسی فتنے کے حوالے سے جو ہے وہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ اور اس کی دوسری مثال، اس کو اصل حکم تو یہاں سے نکالا انہوں نے ہمارے فقہاء نے، لیکن اس کے لیے سپورٹ میں ایک حدیث بھی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر یہ تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں کعبے کو گراتا اور اس کی اصل بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ قریش نے جب کعبہ تعمیر کیا ہے تو ان کے پاس چھت کی لکڑی کم ہو گئی تھی اور حلال کے پیسے نہیں تھے۔ اچھا، وہ بھی یہ سمجھتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں خالص حلال کے پیسے لگاتے، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے کاؤنٹنگ کی تو حلال کی کمائی کم پڑ گئی تھی، تو انہوں نے کعبے کو چھوٹا کر دیا کہ چھت کیسے ڈالیں گے چھوٹا۔ یہ جو باہر آج کہتے ہیں نا حتیم کا علاقہ ہے، یہ کعبہ کا اندر کا، اللہ کی اپنی حکمتیں۔ شاید اس زمانے میں تو جتنے حاجی جاتے تھے، کتنے حاجی ہوں گے، تو وہ کعبے کے اندر بھی جاتے تھے، تو اب اندر جانا تو شاید محال تھا۔ اور آج کی بگدڑ ہوتی تو جیسے وہ حجر اسود کو بوسہ دینا محال ہے، تو ایسے اگر کعبے کے اندر ہوتے تو گھٹ کر وہیں کہیں جو ہے وہ جانے جاتی، مشکل ہی ہو جاتا کعبے کے اندر جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شاید باہر رکھ دیا ایریا کہ یہ کعبے کا اندر کا ایریا، یہاں سب کا گزر جو ہے آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو اس کی حکمت ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ کعبے کی جو اصل بنیادیں ہیں میں اس پر کعبے کو تعمیر کروں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ محمد نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کو گرا دیا۔ اچھا، بعد میں یہ تنازع بھی رہا ہے ہمارے ہاں، اور بہت سالے دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی آدمی کا ویجیلنٹ ہونا، وزڈم ہونا، ایک حکمت والا معاملہ ہونا۔ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک نے پھر یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضور کی چونکہ بڑی شدید خواہش تھی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے جلیل القدر اور متقی صحابی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ میں کعبے کو اصل بنیادوں پر تعمیر کروں، تو ان کی یہ خواہش میں پوری کروں گا۔ انہوں نے گرا کے کر دیا، جی پورا بنایا۔ تو بعد میں حجاج بن یوسف نے بھی جو سنگباری کی ہے نا، تو اس نے بھی ایک جواز شریعت سے لیا۔ اس نے کہا یہ وہ کعبہ ہی نہیں ہے جو حضور چھوڑ کے گئے تھے، یہ تو عبداللہ ابن مسعود نے بنایا۔ اور اس نے بھی سنگباری کی، انہوں اندر آئے، اس نے کہا یہ کیا کیا، اس نے کہا اس کو گراؤ، اور گرا کر اس نے کہا جیسے حضور چھوڑ کے گئے تھے ویسے بنائیں گے۔ تو یہ بعد میں پھر حجاج بن یوسف نے اس کو پھر اوریجنل بنیاد، جو اوریجنل نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن بنیادوں پر چھوڑا تھا اس پہ کہ اس نے کہا یہ حضور نے خود اپنی خواہش پوری نہیں کی، یہ کون ہوتا تھا خواہشیں پوری کرنے والا؟ دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں نا، وہ انہوں نے پھر وہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بڑی فراوانی ہوئی دور عباسیہ میں، تو غالباً ہارون رشید کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ عباسی دور ہی کا کوئی خلیفہ تھا، زیادہ امکان مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ ہارون رشید کی بات ہے۔ ظاہر ہے اسی کی بیگم نے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تھی یہ خرید کر وقف کی،
یہ ساری اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی، یہ ساری جو نہر زبیدہ تھی یہ نکال کے لائے۔ تو ہارون رشید نے پھر علماء کو بلایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے اس وقت، کافی وافر مقدار میں ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کعبے کو گرا کر بڑے شاندار انداز میں اس کو، کعبے کو بڑے پرشکور اور بڑے شاندار انداز میں اس کو تعمیر کیا جائے۔ تو یہ آپ سب سے جو ہے وہ رائے چاہیے کہ کیا ہم کر لیں؟ اللہ نے اب ہمیں وسعت دی ہے، طاقت دی ہے اور پیسہ دیا ہے، تو کیوں نہ اس کو کریں؟ تو اس پر تقریباً پھر وہاں سارے علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ساری سہولت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس کعبے کو بادشاہوں کا کھیل نہ بنایا جائے، نہیں تو پھر یہ قیامت تک ہر آنے والا بناتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے جنہوں نے مسجد حرام یہ آج سعودیوں نے بنا دیا، اگر یہ اس وقت بات نہ طے گئی ہوتی تو یہ کعبہ کو سونے کی اینٹوں سے بنا سکتے تھے، کوئی بعید تو نہیں ہے ان کے لیے، اور اس کے لیے سارے مسلمان بھی دیتے، کون نہ دیتا۔ یہ کتنے تھے وہ جو شاہ حسن نے اس کے گنبد کے لیے، وہ قبۃ الصخرہ ہے، 2 من کے 2 ٹن سونا دیا تھا، پتہ نہیں وہ جو پورا اس کا ہے نا قبۃ الصخرہ، اس کے لیے شاہ حسن نے کو مجھے اب یاد نہیں 2 من یا 2 ٹن کی بات تھی، یہ سونا دیا تھا، اس سے یہ پورا جو ہے وہ سونے کا انہوں نے وہ اقصیٰ ہاں یہ اس نے اس وقت بنوایا تھا۔ تو اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ کوئی نہیں، یہ ہمارے ہی کام آئے گا، جب ہم اپنا وہ ہیکل بنائیں گے تو یہ سارا سونا ہمارے کام آئے گا۔ اصل میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی بڑی غلط فہمی ہے، جب یہ فوٹو دکھایا جاتا ہے نا تو یہ اس کا قبۃ الصخرہ کا دکھایا جاتا ہے، اصلاً یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، ڈوم آف دا راک۔ یہ ڈوم آف دا راک وہ ہے کہ جس پر یہ قبۃ الصخرہ جو کہتے ہیں، صخرہ کہتے ہیں اصل میں چٹان کو، ڈوم آف راک یہ جو کہہ رہے ہیں تو وہ یہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آسمانی سفر کا آغاز کیا تھا، معراج کا جو دوسرا مرحلہ، ایک تو زمینی مرحلہ ہے نا جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے جو آسمان تک کا سفر کیا ہے وہ اس قبۃ الصخرہ سے، یہاں سے سفر کیا ہے، تو اس پر پھر جو ہے وہ ایک جو ہے یہ گنبد بنایا گیا ہے۔ تو مسجد یہ گویا کہ اگر کہہ سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ کافی فاصلے پر جو ہے وہ اس کا سین ہی کہلائے گا، جو مسجد اقصیٰ ہے یہ اس کے سین میں کافی آگے جا کر ایک گنبد ہے وہ بنتا ہے، لیکن جب بھی وہ مسجد اقصیٰ کی تصویر دکھائی جاتی ہے تو ہمیں یہی اور میرا خیال ہے 95% مسلمان اسی کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی بڑا دھوکہ ہے، پتہ نہیں میڈیا کے ساتھ سارے ملے ہوئے ہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے کل مسجد اقصیٰ گرے اور وہ یہی تصویر ہمیں نظر آتی رہے رپورٹر کے، ہم کہیں نہیں گری، یہ یوں ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات آئی کہ کسی بھی مباح چیز کو کسی قوم کے اندر، ملک کے اندر کوئی فتنہ ہو تو چھوڑا جا سکتا ہے، اسی سے ایک بات بھی نکلی۔ حضرت جی دوسری جو فتنے کے بارے میں آپ کو پوچھ وہ جو حدیث پاک کے کرتے کہ وعلیکم بالسواد الاعظم، جی اس کی بھی ذرا تھوڑی سی تشریح فرمائیں، کیونکہ کہتے ہیں نا یہ جو مسئلہ کے مختلف جو ائمہ کرام ہیں تو یہ کہ وہ جہاں پہ وہ ہے میجورٹی ہے نا تو تھوڑی سی اس کے اندر زیادہ رہے تو بہتر ہے، ورنہ پھر جو ہے نا فتنہ نہیں۔ اس کو سب سے بڑی مثال اس کی یہ لے لیں کہ سر سید احمد خان نے ڈاکٹر نذیر احمد دہلوی کے ساتھ ایک دفعہ دہلی کی جامع مسجد میں نماز اکٹھے پڑھی انہوں نے، تو ڈاکٹر نذیر احمد دہلوی نے رفع یدین نہیں کیا نماز کے اندر، تو سر سید احمد خان کٹڑ اہل حدیث تھے، وہ رفع یدین کرتے تھے، تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے سر سید احمد خان سے کہا، وہ سر سید احمد خان نے ان سے کہا ڈاکٹر نذیر احمد دہلوی سے کہ آپ نے رفع یدین کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو آپ کی کتاب اور دلائل پڑھ کر شروع کیا اور آپ نے خود نہیں کیا، اور کتاب اتنی بڑی رفع یدین پہ لکھ دی ہے۔ تو یہی بات ڈاکٹر نذیر احمد دہلوی نے اس وقت کہی، انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی قائل ہوں کہ رفع یدین افضل ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں چونکہ حنفی فقہ کی اکثریت ہے تو اس وجہ سے سارے اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو مجھے یہ زیادہ بہتر لگا کہ میں انہی کے طریقے پر پڑھوں، وہ بھی کوئی اسلام سے باہر تو نہیں ہے، سمجھتا میں اسی کو افضل ہوں،
لیکن یہاں ایک اکیلا میں کروں گا تو اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ پھیلے گا. وہ جو آپ نے بات کہی نا، تو جو سمجھدار لوگ تھے، ہمارے اکابرین تھے، وہ اس چیز کو دیکھتے تھے. وہ تو سمجھتے ہیں نا، جو فالوورز ہوتے ہیں نا وہ پھر وہ کوئی شکوک و شبہات اس میں آ جاتی ہے. تو یہی بات ہوتی ہے کہ جو پھر علماء میں بھی جو زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے وہ بھی انہی کو پھر تیار کر دیتے ہیں، اس سختی کے ساتھ تیار کر دیتے ہیں. ورنہ وہ سمجھدار علماء ہو تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ امام مالک ان کی مجلس میں آئے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ریسپیکٹ کے طور پر کیا ہے، آج ہم بھی ویسے ہی پڑھیں گے. ادھر امام مالک اپنے شاگردوں کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے ہاں جا رہے ہیں تو وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا کہ ہم چھوڑ کر پڑھیں، تو تم سارے ہاتھ باندھ کر پڑھنا. تو وہ بات وہی ہوئی کہ جب وہ آئے انہوں نے چھوڑ دیے، انہوں نے باندھ لیے، الٹ ہو گیا سارا معاملہ. تو یہ وہ کسی کا شاگرد گستاخ ہو نا یا وہ چل رہا ہو تو معلوم ہی ہو جاتا ہے کہ اس کا استاد کے اندر کوئی نہ کوئی بات تھی اور انہوں نے یہ کنوے کر دیا، چاہے وہ خود نہ کہتے ہو، جس کی وجہ سے یہ اتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت پہ آ رہا ہے اور کام کر رہا. بہرحال یہی ختم کر دیتے ہیں اس کو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو اس طرح کا بیہیویئر رکھ رہے ہیں، یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارے نبی کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. جی